السلام علیکم، یو آر واچنگ فارن ڈیسک. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اینڈ اینالسٹ سعدیہ افضال. سعدیہ، ایک بار پھر سے امریکہ میں صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی بات سٹارٹ ہو گئی ہے. وینزویلا کا جو اقدامات انہوں نے لیے ہیں، خلاف ورزی کی ہے، قانونی خلاف ورزی کی ہے، اس کے بارے میں اب دوبارہ ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ کالے بادل نظر آتے ہوئے آ رہے ہیں. جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو اسٹیٹ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں ان کے خلاف بہت بیانات دیے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو، اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے آئین کو اسٹیک پہ رکھ کر وینزویلا کے ساتھ اٹیک کیا، اور جس پہ ان کو کانگریس کی جو تھی مشاورت اس میں وہ نہیں تھی. انہوں نے کسی کو ان ہاؤس کانفیڈنس میں نہیں لیا. ٹرمپ، ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ایک انپریڈکٹیبل سا کریکٹر ہے، ایک انپریڈکٹیبل انسان ہے. ان کی پالیسیز کیا ہو سکتی، کیا نہیں ہو سکتی. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تائیوان کے تھرو چائنا کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ پراکسیز کی جائیں. دوسری جگہ پہ ہم لوگ رشیا اور یوکرین کا بھی بیچ میں رفٹ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ بھی جو ٹرمپ کی کہہ سکتے ہیں کوئی اقدامات وہ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں. بٹ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب سے امپیچمنٹ کا ذکر ہوا ہے، ٹرمپ کو یہ لگتا ہے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ لگ رہا ہے کافی ٹائم سے کہ ہم انٹچیبل ہیں. وینزویلا میں کیا، ان کو لگتا تھا کہ ہیٹ محسوس تو ہوگی اور جو ان کو ہوئی، مگر امپیچمنٹ پہلے بھی سن چکے ہیں. امریکی آئی تھنک صدارتی نظام میں سب سے بڑا جو مہرہ ہوتا ہے وہ امپیچمنٹ ہوتا ہے. پہلے بھی کافی حکومتیں اس کے ساتھ گزر چکی ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ ٹرمپ کو، کیا اس کی گورنمنٹ کو امپیچمنٹ مل سکتی ہے؟ کیا وہ اس کو سامنا کریں گے؟ اب دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ پہلے بھی وہ بھگت چکے ہیں. بالکل 2 بار امپیچمنٹ کی کوشش ہوئی ہے. پہلے ٹینیور میں کہ جب یہ پہلی بار صدر بنے تھے 2019 میں، یہی یوکرین کے معاملے کے اوپر جب انہوں نے ایک طریقے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بہت برا بھلا کہا تھا، جو کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، فارمر وائس پریزیڈنٹ کے خلاف اقدامات کی بھی بات کی تھی. اس میں بھی ناکامی ہوئی تو وہ معاملہ سینٹ کے اندر گیا، اور سینٹ سے بھی ان کو وہ جو نمبرز، مطلوبہ نمبرز ہوتے ہیں، وہ نہیں مل سکے. بالکل. اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سینٹ کے اندر یہ جانا بہت زیادہ ضروری ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز آپ نے دیکھ لیا، آپ نے جن کچھ کا ریپرزینٹیٹیوز کا ذکر بھی کیا، وہ جتنے بھی اوبویسلی ڈیموکریٹس ہیں وہ تو اس چیز کے خلاف ہیں کہ وینزویلا پر حملہ کیا گیا. اب اس کے مختلف وجوہات ہیں جس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. دوسری دفعہ جو کوشش ہوئی تھی وہ بھی اسی طریقے سے ہوئی تھی کہ جناب جو کیپٹل ہل پہ حملہ کیا گیا تھا جنوری 6 کے جو رائٹس ہوئے تھے، اس کے نتیجے کے اندر کہ جی ان کو امپیچ کرنا چاہیے. وہ معاملہ بھی سینٹ کے اندر جا کے ان کی فیور میں چلا گیا. بالکل کہ امپیچمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اب اگر تمام کے تمام 100 سینیٹرز موجود بھی ہیں ہاؤس کے اندر تو آپ کو نمبر چاہیے 67. اس وقت ان کی امپیچمنٹ کے حق میں 57 ووٹس آئے تھے، تو پھر وہ معاملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیور میں چلا گیا. اب وینزویلا پر حملہ جو انہوں نے کیا ہے 2026 میں، ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جنگوں کا سال ہونے والا ہے، اور ایک بار پھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کی اجارہ دنیا پہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ منرو ڈاکٹرین جس کو وہ لے کر چل رہے تھے، جس کو اب وہ ڈنرو ڈاکٹرین کہتے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے اپنے نام سے منسوب کر لی ہے. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اب بائی فورس، بائی ہک اور کروک ہم نے اپنا انفلوئنس ہے، یا جو ہم نے جس طریقے سے 8 دہائیاں لگا کے دنیا کا نظام سنبھالا ہے یا دنیا پہ رول کیا ہے ایک سپر پاور کے طور پہ، ہم اس کو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب جو ڈیموکریٹس ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں. ان کے ہوتے ہوئے، ان کی حکومتوں کے، ان کے اقتدار کے وقت میں آپ نے دیکھا ہے کہ جی ممالک، بیرونی ممالک پہ حملے ہوئے ہیں، فورن انٹرونشنز ہمیں نظر آئی ہیں. لیکن اوبویسلی یہ ایک سیاسی عمل ہے اور پاور پالیٹکس ہے. جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو پھر آپ ظاہر ہے ہر حکومتی اقدام کو چیلنج کرتے ہیں اور اس کے خلاف بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ صورت نکالتے ہیں کہ جو آپ کی فیور میں جائے. وینزویلا پر حملہ، اب اس میں دیکھیں کہ کچھ ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ قانون کی وائلیشن ہوئی ہے، کچھ یہ کہیں گے کہ جناب یہ حملہ کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ تائیوان پہ حملہ کر سکے، کیونکہ آپ نے دیکھیں اس کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. بالکل. آپ نے کہا کہ جی میرے کیونکہ نیبرہڈ میں ہے، دس از ان مائی بیک یارڈ، یہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہے، ویسٹرن ہیمسفیئر میرا ہے، سو لیٹن امریکہ پہ وہی ہوگا اس علاقے کے اندر جو میں چاہوں گا.
سو اب چائنا بھی یہ کلیم کر سکتا ہے. حالانکہ اگر چائنا کی تاریخ کو دیکھیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چائنا ممالک پہ حملہ کرنے والوں میں سے نہیں انویڈرز نہیں ہیں. وہ اپنا دفاع ضرور کرتا ہے, اپنے ڈیفینس کے لیے ضرور آگے بڑھتا ہے, لیکن اس نے کبھی بھی انیشیٹ نہیں کیا کسی بھی دوسرے ملک پہ حملہ. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک سائبر وارفیئر نظر آ سکتا ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں سے مزید دباؤ ڈالتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تائیوان کے اوپر, لیکن حملہ اس اسٹیج کے اوپر مجھے مشکل لگتا ہے. حالانکہ ان کے پاس ایک ٹیمپلیٹ آ گیا وینیزویلا پہ امریکی حملے کی صورت, ایبسلیوٹلی, لیکن ایک جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے, اور اسی کو جو بنیاد بنا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس اقدام پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے. اچھا اب معاملہ نا یہاں بھی رکنے والا نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یاد ہوتا نا کہ کہتے کہ جی صرف وینیزویلا پر ہی حملہ تھا. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ایران میں دوبارہ جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ گرین لینڈ ایبسلیوٹلی کا دوبارہ سے ذکر کریں, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گرین لینڈ پہ قابض ہو بھی جائیں گے, اور ڈینمارک جو کہ بیان ابھی دے رہا ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گا. اور یہ یورپی ممالک کے خلاف پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا وار نہیں ہوگا, لیکن یہ گرین لینڈ پہ قبضہ کر کے جو امریکہ اور یہ تمام یورپی ممالک نے مل کے اپنے لیے ایک سیکیورٹی اتحاد بنایا تھا نیٹو کی صورت میں, وہ بھی آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس اپنے ہی بنائے ہوئے ایک نظام کو ختم کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. سو بیسکلی اٹس پاور پالیٹکس, اور رولز وغیرہ سب پیچھے رہ گئے ہیں. پاور ڈریون پالیٹکس ہے, پاور ڈریون گلوبل آرڈر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے اندر جو بھی امریکہ کو اس وقت یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سوجے گا وہ کریں گے. جہاں تک رہی بات امپیچمنٹ کی, ہو سکتا ہے ایک ایسا اور اٹیمپٹ ہو جائے ماضی کے اٹیمپٹس کی طرح, لیکن اگر میجورٹی نہیں ہوگی تو یہ صرف اور صرف ایک سیاسی نعرے بازی اور سیاسی بیان بازی کی حد تک ہی محدود ہو جائے گا, جس کے ابھی تک بہت زیادہ آثار نظر آ رہے ہیں. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی اس کے اندر کہ جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کے نا ٹرمپ کی فیور میں جا چکا ہوتا ہے. بالکل. بٹ ہم ماضی میں دیکھیں سعدیہ, ہم نے اس پہ کافی ویلاگس کی ہیں, پوڈ کاسٹ کی ہیں, آپ نے اپنے بڑے ہی انسائٹس اس کے اوپر دیے ہیں کہ ٹرمپ کی جو پالیٹکس ہے, جو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, اس میں ٹرمپ ایک بہت بڑا محاذ بھی کھڑا کر سکتا ہے. اس سے پہلے بھی امپیچمنٹ سے بچ جانا, بٹ اف یو سی فیو لاسٹ منتھس جس میں ٹرمپ نے یوکرین کے ساتھ انٹرفیئرنس کر لیا, بلایا, انسلٹ کیا, بعد میں گرین لینڈ کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں, ایران کے اوپر ان کی پالیسیز اور ڈیفینس پالیسیز چینج ہو رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ ابھی کی جو امپیچمنٹ ہوگی وہ ہو سکتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہو؟ مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے. امپیچمنٹ مجھے تھوڑی مشکل نظر اس لیے آ رہی ہے کہ دیکھیں, چاہے امریکہ ہی کیوں نہ ہو, ہم باقی ممالک تو بعد میں بات کرتے ہیں نا, ایک سپر پاور کی بات کرتے ہیں پہلے. ہمارے ملک میں آپ دیکھتی ہیں بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے نا کہ جی یہاں پہ تو سیاستدان کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, اور ایک ہمیشہ ڈیپ اسٹیٹ ہے. بالکل. امریکہ جیسے ملک میں جو سپر پاور ہے نا, وہاں پہ بھی ڈیپ اسٹیٹ ہے, وہاں پہ بھی پینٹاگون, CIA, یہ تمام ادارے جو ہیں, آپ کو ایک جو بھی حکومت میں ایک بندہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ کو جو بائیڈن نظر آ رہا ہے, آپ کو بش نظر آ رہا ہے, آپ کو ٹرمپ نظر آ رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ڈیپ اسٹیٹ کے آگے جا کے سرینڈر کرتے ہیں. بالکل. آپ کا جہاں پہ ٹکراؤ آتا ہے نا, تو وہ آپ دیکھتی ہیں کہ میڈیا میں ہنگامہ ہو رہا ہے, امپیچمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, کلیش نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, ہو سکتا ہے ایران کی پالیسی پہ کوئی ڈیپ اسٹیٹ کو اختلاف ہو, یا ہو سکتا ہے سیم پالیسی ہو سکتا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انہیں کی پالیسی کو لے کر چل رہے ہوں, آگے وہی لائن ٹو کر رہے ہوں. سو ڈیپ اسٹیٹ سے ابھی امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی ٹکر لینا بڑا مشکل کام ہو گیا. اگر سیم پالیسیز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ لے کے چل رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہاں ایک ایشو ہو سکتا ہے جو یورپ کی پالیسی کے اوپر ہے, کہ آپ نیٹو کو ختم کرنے جا رہے ہیں, آپ یورپ کے ممالک کو اپنے سے دور کر رہے ہیں, وہ آلریڈی آپ سے دور ہیں, وہ آپ کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے ایک الگ امریکہ کو نکال کے ایک نیٹو کی بات کرتے ہیں جس میں US کی سیکیورٹی گارنٹیز پہ بھروسہ نہ کیا جائے, جس پہ US کے پہ ڈیفینس نیڈس کے لیے ریلائی نہ کیا جائے. سو ایک اس طرح کا نظام جہاں پہ یورپ جو کہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے اکارڈنگ ٹو می, یا میرا انالیسس جتنا اگر آپ دیکھیں تو وہ اب پوزیشن اپنی کھو چکے ہیں. گلوبل آرڈر میں آپ کو یورپ ارریلیونٹ نظر آتا ہے. تین ہی فورسز ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, یا امریکہ ہے. بالکل. اور اب تینوں نے کس طریقے سے ایک نیا گلوبل آرڈر بننے سے پہلے اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں, یہ جنگ لگی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. اب ایک ملک ہے جو کہتا ہے کہ جی میں یوکرین پہ حملہ کر کے اہداف حاصل کر لوں گا. چائنا جو ہے چلے وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو گھٹنوں کے بل لا کے اہداف حاصل کر لوں گا, کہ میں آپ کو اتنا زیادہ محتاج کر دوں گا اپنا, جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس کو بھی وہ ریئر ارتھ منرلس کے معاملے میں یو ایس کے آگے, چائنا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے. بالکل. اب یو ایس ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں جنگیں کر کے یا ممالک پہ یا علاقوں پہ قبضہ حاصل کر کے اپنے اہداف پورے کر لوں گا. تو چلیں 100 بسم اللہ کریں, آپ پہلے بھی کرتے ہیں, اب آپ بھی کریں. سو کچھ خاص چینج نہیں ہوا ہے. ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ اب آپ کو شاید فورن لینڈ کے اوپر بوٹس آن گراؤنڈ نظر نہیں آئیں گے. افغانستان میں اتنا سبق ضرور آ گیا کہ جی 20 سال آپ یہاں رہے لیکن اس کے بعد آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو اس کے بعد اب یہ ایران پہ, جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جی بوٹس آن گراؤنڈ تو نہ ہوں, آپ ویسے اپنے ہم دیکھتے ہیں کہ جی فورن ایجنسیز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے اسپائز کو یا اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتی ہیں. پھر ایئر اسٹرائک, آج کل بڑا شوق ہے امریکہ کو ایئر اسٹرائک کا, اسرائیل کا ساتھ جیسے انہوں نے دیا. لیکن یہ اپنے لیے خود گھڑا کھود رہے ہیں, کیونکہ ایران کے کیس کے اندر تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا. ایران از ناٹ وینیزویلا. یس, جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جی اتنی زیادہ ریزیلینس کا مظاہرہ اتنے سالوں سے دہائیوں سے کیا جا رہا ہو, جہاں اتنی مزاحمت ہو, اور یہی وہ چیز ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل ناپسند کرتے ہیں ایران کے بارے میں, کہ جی وہاں پہ ہمارا ایک پپٹ حکومت نہیں بیٹھی ہوئی ہے, ہم کیسے کوئی اور حکومت انسٹال کریں, ریجیم چینج کس طریقے سے وہاں پر ہو. سو یہ والے ان کے اہداف ہیں, کچھ پورے ہو جائیں گے, ایران کے کیس میں شاید پورے نہ ہوں. وینیزویلا آپ نے پورا کر لیا. چلیں آپ نے کہا کہ جی چائنا کا وہاں پہ رسوخ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس کو ہم نے روکنا ہے, بیکاز چائنا ہیز انٹرڈ آور بیک یارڈ ناؤ. چلیں آپ نے اس کو کچھ کنٹرول کر لیا ہوگا, لیکن چائنا نے اپنے لیے آلٹرنیٹو ایونیوز کافی کھول لی ہیں. آپ وہاں پہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ چائنا نے جو مڈل ایسٹ کے اندر کر لیا ہے, جو ایشیا کے اندر کر لیا ہے, وہ آپ کس طریقے سے اس اپنی کمی کو پورا کریں گے؟ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ رشیا کے معاملے میں بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یوکرین ایک ٹائم پہ ان کے لیے بون آف کنٹینشن تھا. یس, ٹھیک ہے, کہ یوکرین پہ حملہ ہوا تو پھر تو کسی پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. یورپ کہتا ہے کہ جی کل کو ہماری باری آ سکتی ہے. بالکل. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کو یوکرین سے پیچھے کر لیا. ٹھیک ہے, اور اب اس سال بڑی زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی سیز فائر ہو جائے رشیا اور یوکرین کا. اچھا, اب وہ سیز فائر بھی پریزیڈنٹ پوٹن کی ٹرمز پہ آئے بغیر بڑا مشکل ہے. ایبسلیوٹلی. جس کی تھوڑی سی انڈیکیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی دے چکے ہیں کہ اگر یوکرین کو اپنے کچھ علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں, سرنڈر کرنا پڑتا ہے روس کو, تو وہ کر دے تاکہ کوئی معاملہ, یہ ایٹ لیسٹ جنگ کا سلسلہ رکے. سو اس وقت آپ ایک طرف تو روسی تیل جو ممالک خرید رہے ہیں ان کو سزائیں دے رہے ہیں ٹیرف بڑھا کے, برازیل ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, لیکن دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ جی روس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر بھی ہو جائیں. سو یہ اگین آپ دیکھیں نا, ہر طرف سے آپ کو اپنے انٹرسٹس کے لیے ممالک اس وقت لٹرلی اٹس فائر فائٹنگ. Absolutely, وہ اتنا زیادہ آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ جی کیوٹک سچویشن ہے اور ہر کوئی اتنی ہنگامے کے اندر اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے یا نئی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیز آنے والے دنوں میں مزید آپ کو کیوس کی طرف لے کر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کو ایک ایسا ورلڈ آرڈر ملے گا جو کہ رولز بیسڈ نہیں ہوگا, جو کہ صرف اور صرف پاور ڈریون ہے, اور آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ اسی طریقے سے کرنا ہے, یا تو معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر کے, اور اس سے بھی بڑا اب جو ممالک کے لیے ضروری ہو گیا کہ اپنے آپ کو دفاعی اعتبار سے مضبوط کریں. جو ملک دفاعی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے, نئے بنتے ہوئے گلوبل آرڈر کے اندر اس کی جگہ نہیں فٹ نہیں ہو سکتا. اچھا سعدیہ, ابھی آپ نے ورلڈ آرڈر کا چینج ہونے کی بات کی. اب امریکہ میں دو طرح کا نیریٹو بھی آ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جو وینزویلا پہ انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں, یہ جو امریکن پالیسیز ہے, امریکن جو اسٹیٹ ہے ان کے خلاف ہے. اب ان کی جو پارٹی کے ممبر ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, انٹچیبل کہتے ہیں, واٹس ایور. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر امپیچمنٹ ہوتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے, وہ 67 کا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہدف بھی پار ہو جاتا ہے اور اس دفعہ ستارے جو ہیں وہ گردش میں بھی رہتے ہیں, ڈو یو تھنک somebody like Trump is going to accept کہ ہاں یہ ہوا ہے, یا ہم ٹرمپ اس سے پہلے کوئی ایسا نیریٹو دیکھ سکتے ہیں ٹرمپ کے تھرو کہ ان کو یہ لگے کہ آئی نیڈ ٹو سیو مائی ٹرم؟ اچھا, مجھے نا بڑا مشکل لگتا ہے امپیچمنٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ.
مجھے لگتا ہے کہ ہاں ایک اٹیمپٹ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن چلیں ورسٹ کیس سیناریو آپ نے کہا ستارے گردش میں آ جاتے ہیں اور اگر ہو جاتے بالکل, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیفینیٹلی ایک آسانی کے ساتھ اس فیصلے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم یہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جو 6 جنوری کے اس وقت کے رائٹس تھے, کیپٹل ہل پہ دھاوا بولا گیا, حالانکہ بڑا ان کی عدالتوں نے فوری انصاف کی بات کی. بالکل, چھٹیاں تھیں وہ بھی اپنی منسوخ کر کے ججز بیٹھے عدالتوں کے اندر اور فوری طور پہ اسٹیٹ پرو نے اپنا جی ہم نہیں برداشت کریں گے. بالکل, لیکن امپیچمنٹ سے پھر بھی وہ بچ گئے نا اس چیز کے بعد بھی, جو کہ شاید ان کے لیے اس وقت ایک ریڈ لائن تھی کہ جی یہ ہمارے اداروں پہ, ہماری سرکاری بلڈنگز کے اوپر حملہ ہوا ہے, تو اس کے بعد تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حامیوں نے کیا ہے, انہوں نے کروایا ہے, تو ان کو تو اب نکالنا پڑے گا. نہیں نکلے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ, نہیں نکلے. تو آج جو ہوا ہے وہ امریکہ کے اندر, جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ کو ایک ڈیوائڈ نظر آتی ہے. اچھا, ناٹ اونلی ڈیموکریٹس میں بھی کچھ ریپبلکنز بھی ان کے اس اقدام کے خلاف ہوں, لیکن اگین یہاں پہ جو ڈیپ اسٹیٹ چاہے گی وہی ہوگا. میں بار بار یہ مثال اس لیے دیتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جیسے کرٹیسزم آپ کو ملتا ہے دیگر ممالک میں کہ وہ تو ڈیپ اسٹیٹ ہے, ڈیپ اسٹیٹ وہاں پہ بڑی پاورفل ہے, کس ملک میں نہیں ہے. اگین میں اس لیے US کی مثال دے رہی ہوں کہ وہاں پہ بھی جو پینٹاگون یا CIA کی پالیسیز ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی, انہیں کو آگے لے کر چلا جائے گا کہ جی کن ممالک کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے, US کے لارجر انٹرسٹ میں اس وقت کیا ہے, آپ نے اپنی اجارہ داری کو کس طریقے سے قائم رکھنا ہے. حالانکہ اگر جو ریسنٹ آپ دیکھیں جو دسمبر میں ان کا US سیکورٹی اسٹریٹجی 2025 آئی تھی, اس کے اندر بڑا ایسے آپ کو لگتا تھا کہ US نے شاید یہ مان لیا ہے, یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اب دنیا کا نظام اجارہ داری سے نہیں بلکہ شراکت داری سے چلے گا, پارٹنرشپ سے چلے گا. یس آن پیپر دیٹ کوڈ بی ٹرو, جو آپ کو اسٹریٹجی کے اندر ان کی نظر آتی ہے تبدیلی, لیکن وینیزویلا پر حملے نے یہ بتا دیا ہے کہ نہیں, یہ صرف کاغذ کی حد تک, کتابوں کی حد تک ہی رہے گی یہ پالیسی. اس پہ امپلیمنٹیشن آپ کو ہوتا ہوا ایکسیکیوشن نظر نہیں آئے گی. ایکسیکیوشن آپ کریں گے اسی طریقے سے جو روایتی طریقہ آپ اپناتے آئے ہیں. آپ کہیں پہ حملہ کر کے, جس طرح وہ ایک آپ وینیزویلا کے صدر کو کڈنیپ کر کے اریسٹ کر کے ہی لے کے چلے گئے. بالکل, اب یہی اقدام آپ نے گرین لینڈ پہ کرنا ہے. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, دیکھیں یہ بات سمجھیں, میں جو بات کر رہی ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مجھے مشکل صورتحال لگتی ہے کہ جی امپیچ ہو جائیں گے اور نکل جائیں گے سسٹم سے. کہیں نہ کہیں سسٹم بھی سپورٹ کر رہا ہے تو بیٹھے ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جو کہ اپنی الیکشن کیمپین میں فرسٹ ٹرم کی میں بات کر رہی ہوں, اس وقت کہا کرتے تھے کہ یہ جو عراق پہ, لیبیا پہ, افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑا غلط ہے, اور ہم نے ان ممالک کے اندر جو کچھ کیا ہے وہ بھی غلط ہے, رجیم چینج بھی بڑی غلط ہے. پھر سیکنڈ ٹرم میں بھی آپ دیکھیں ان کے جو الیکشن سلوگنز رہے وہ افغانستان میں جس طریقے سے ہماری فورسز کو نکالا گیا ہے وہ غلط طریقے سے تھا, صحیح ہونا چاہیے تھا. وہاں پہ ہم اپنا کیوں اتنا زیادہ اسلحہ چھوڑ کے چلے آئے, جو کہ اب پتہ چل رہا ہے $7.2 بلین ورتھ کا ہے. سو یہی انہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سوچ ہوتی تھی. اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ یا تو اوبیسلی جیسے میں نے کہا نا کہ ڈیپ اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. بالکل, آپ سسٹم اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, جو ہمارے سسٹم کی بات ہوتی ہے نا, ہمارا تو سسٹم ہی ایسا ہے, سسٹم ہی خراب ہے. بالکل, تو خراب سسٹم کا آپ حصہ نہیں بنیں گے تو پھر آپ اپنے اقتدار میں بھی نہیں رہ سکتے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آج عراق پہ بات نہیں کرتے, آج لیبیا پہ بات نہیں کرتے. انفیکٹ عراق اور لیبیا کا جو حال ہوا ہے وہ آپ ایران میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ میں بات ہمیشہ کرتی ہوں کہ جی ایران میں آج اگر اسلامک ریولوشن آیا ہے 1979 کے اندر, تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی امریکی اقدامات کے نتیجے میں آیا ہے. کیسے کہ وہاں 1953 میں ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تھا, محمد مصدق. آپ نے CIA نے اور MI6 نے آپریشن کر کے, آپریشن ایجکس کر کے اس کو نکالا. اس کے نتیجے میں آپ نے ایک سلطنت قائم کر دی, ایک ایرانی بادشاہ آ گیا. ٹھیک ہے, وہ ایرانی شاہ آ گیا. اب وہ شاہ کے خلاف اتنی ریزنٹمنٹ, اتنی مزاحمت وہاں اٹھی کہ نتیجتاً 1979 میں آپ کو اسلامک ریولوشن ایران کے اندر نظر آتا ہے. سو ان اے وے ان لوگوں کو یہاں تک لانے میں یا ایران کے حالات یہاں تک پہنچانے میں US کا بڑا کردار ہے. بالکل, آپ کے ایک اقدام نے ایران کے اندر یہ والے حالات پیدا کر دیے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو جانا ہوگا, تو ان کو جانے کے بعد آپ اب یہی سوچ کے بیٹھے رضا پہلوی کو لے کے آ جائیں گے جو کہ آلریڈی یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ہے, سو وہ انسٹال ہو جائے گا. دین وٹ,
پھر کہیں پہ کوئی مزاحمت آئے گی, پھر کہیں پہ حالات برے ہوں گے, تو آپ نے حاصل کیا کیا ہے رجیم چینج کر کے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سو اس وقت یو ایس جو ہے نا وہ لانگ ٹرم مفادات کی طرف نہیں جا رہا. جو شارٹ ٹرم اہداف ہے نا کہ فوری طور پہ جو تبدیلی نظر آ جائے کہ جی یہاں کا پریزیڈنٹ ہٹا دیا, یہاں کا پرائم منسٹر ہٹا دیا, یہ قبضہ ہم نے لے لیا. ایگزیکٹلی. سو اگین میں وہی بات کر رہی ہوں کہ یہ ایک تو ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا, اینڈ ورسٹ کیس سینیریو میں ہو بھی جاتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کو ڈیوائڈ بڑھتا ہوا نظر آئے گا یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر, اینڈ الٹیمیٹلی ایونچولی جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کے ڈیسیجنز ہوں گے, اگر ان کو کوئی اور ٹرمپ کی صورت میں بندہ مل جاتا ہے وہ اس کو لا کے انسٹال کر دیں گے, جو کہ ابھی مشکل ہے کیونکہ ابھی تو ایک مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی سائڈ ہے, ابھی سیم پیج پہ نظر آ رہے ہیں. ہاں یورپ کی حد تک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کہیں پہ کوئی ڈفرینس ہو سکتا ہے, بٹ مے بی وہ بھی ان کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ اور اسٹریٹجی کا حصہ ہو, کیونکہ آپ کو جو میڈیا کے تھرو ممالک کے حوالے سے پتہ چلتا ہے وہ تو نہیں ہوتا, سارے کا سارا وہ نہیں ہوتا جو آپ کو یو نو بند کمروں کے پیچھے کہانی چلتی ہوئی یا پالیسی جو بنتی ہوئی نظر آتی ہے. بالکل. سو ہو سکتا ہے کہ یہی انہوں نے لانگ ٹرم یو ایس کے لیے سوچا ہوا ہے, کس طریقے سے ہم نے اپنی جو 80 سال حکومت کی ہے دنیا کے اوپر, رول کیا ہے اور رولز دنیا کے ہم نے سیٹ کیے ہیں, اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ملک اٹھ کے, چائنا ہو, رشیا ہو, وہ اٹھ کے ہمیں چیلنج کرنا شروع کر دے. سو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے دنیا پہ جہاں حملہ کرنا ہے, جہاں قبضہ کرنا ہے, جہاں حکومتوں کی تبدیلی کرنی ہے, وہ ہم کریں گے. سعدیہ ایک آخری سوال میں کروں گی, آپ نے اس کا تھوڑا سا ہنٹ بھی دیا ہمیں, جب ٹرمپ اپنی اقتدار میں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا ویسٹ آف منی افغانستان, 20 years war on terror, what did we get, blah blah blah, یارہ. سو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ گریٹ اگین ایک سلوگن ہوا کرتا تھا, ہر ریلی میں امریکہ گریٹ اگین ہوتا تھا, پر جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں وہ امریکہ ناٹ سو گریٹ اگین ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو مینٹین کرنا تھا, وہ ایک فساد تھا, وہ ایک مکھوٹا تھا جو ٹرمپ نے پہنا تھا, وہ آہستہ آہستہ شوئنگ دا ٹرو کلرز, اور ڈیپ اسٹیٹ کے آگے وہ اتنا سرنڈر کر گئے ہیں کہ وہ اپنے جو سلوگنس تھے یا اپنا نیریٹو تھا وہ کہیں نہ حد تک, کیونکہ وہ از اے کیپٹلسٹ, وہ بزنس رن کرتے ہیں. پالیٹکس میں وہ اپنے آپ کو کہتے تو بہت اچھا پالیٹیشین ہے, بٹ سنس اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ پرپز چلتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈیپ اسٹیٹ آگے آ رہا ہے, انویسٹمنٹ آگے آ رہی ہے, یا ان کے خود کے اقدامات جو انہوں نے لیے وہ آگے آ رہے ہیں؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دنیا کے اندر تو امریکہ کو گریٹ بنا ہی رہے ہیں دوبارہ, اور اب وہ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ والے ٹارگیٹس نہیں ہیں جو ڈیپ اسٹیٹ کے ہیں, ہو سکتا ہے سیم, ہو سکتا ہے دونوں سیم پیج پہ چل رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہیں پر کوئی ڈفرینس کریٹ کیا جائے. ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ ہر چیز وہ جو میڈیا پہ آپ کو پتہ چلتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے. سو اس کے پیچھے کتنے سالوں کی اور ایک نظام, ایک سسٹم جو کام کر رہا ہوتا ہے, ان کی محنت ہے, آپ کے تھنک ٹینکس ہیں, آپ کے پالیسی میکرز ہیں. ہر صدر جو بیٹھا ہوا ہے پالیسی میکر نہیں ہے, ہر پرائم منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے پالیسی میکر نہیں ہے, پالیسی کہیں اور سے بن کے آ رہی ہے. آپ دنیا کے لیے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں, آپ نے اسی کو لے کر چلنا ہے, جو میں پہلے جس کی طرف اشارہ بھی کر رہی تھی. سو دیکھیں یو ایس کے اندر جیسے ہم بات کریں کہ آپ کو عوام منقسم نظر صرف نہیں آتی ہے, آپ کو بہت زیادہ پولیٹیکل ڈیوائڈ نظر آتا ہے. ڈیموکریٹس ریپبلکنس کو ہٹا کے بھی ریپبلکنس کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیور میں نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور اب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں خاص طور سے فورن انٹرونشنس کی, ان کے ساتھ اگری نہیں کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر آپ کو خاموش نظر آئیں گے. اب دوسری چیز یہ کہ یو ایس کے اندر جو ان کی اپنی اکانومی کا ڈاؤن فال ہے, وہ سب سے زیادہ ایک کنسرن ہونا چاہیے سب کے لیے, جس کا ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے تو ہیں کہ اکنامکلی ہم خود کو اسٹرانگ کریں گے. اب اس کا چھوٹا سا مظاہرہ آپ کو چائنا نے کر کے دکھایا کہ نہیں, یو نو یو آر ناٹ سو گریٹ ایز یو سیڈ. اس نے کہا کہ جی سویا بینز ہم آپ سے خریدنا بند کر دیں گے. کب کہا؟ جب آپ نے اے آئی چپس کنٹرول کی. اس نے کہا کہ جی ریئر ارتھس جو ہیں وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. امریکہ کا پورا نظام اس وقت فریز ہو گیا, آپ کی ہر انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوتی نظر آئی, پروڈکشنز جو ہیں وہ آپ کی رک گئیں, چاہے وہ ڈیفینس انڈسٹری ہے, آپ کی الیکٹرانک گاڑیوں میں وہ چپس استعمال, ریئر ارتھ منرلز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے سیل فونز میں, آپ کے ہر ڈیوائس کے اندر, الیکٹرانک ڈیوائسز کے اندر آپ کو ضرورت ہوتی ہے. سو ساری کے ساری آپ کو پروڈکشن انڈسٹری رکتی ہوئی نظر آئی. اور جب وہ ہو گیا تو پھر
آپ نے جو اتنی دہائیاں لگا کے صرف اس چیز پہ کام کیا تھا کہ جی جنگیں کرنی ہیں، جنگیں رکوانی ہیں، حکومتیں تبدیل کرنی ہیں، چائنا خاموشی سے وہ ٹیکنالوجی میں اینڈ ادر وائز وہ آپ کو گروتھ کرتا ہوا دکھائی دیا. اس نے آج آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کے آگے سرنڈر کریں گے تو آپ کا نظام چلے گا. اب یو ایس کو وہاں تک آنے کے لیے مزید کچھ دہائیاں چاہیے. جب تک وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ جی ریئر ارتھ منرلس کی پروسیسنگ ان کے ہاں ہو رہی ہے، ریفائننگ ان کے ہاں ہو رہی ہے. میں ایپل کی مثال دیتی ہوں کہ جی وہ چائنا میں انڈسٹری ان کی لگی ہوئی ہے. ایپل کا جو CEO ہے ٹم کوک، وہ یو ایس اپنی انڈسٹری واپس لانے کو تیار نہیں ہے کہ چائنا میں اس کو سستی لیبر مل رہی ہے، چائنا میں جو اسکلڈ ورکر اس کو مل رہا ہے وہ یو ایس میں نہیں ملتا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یو ایس کو چائنا سے ہر میدان کے اندر پیچھے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو اکنامکلی امریکہ گریٹ نہیں ہے. ہاں ایک چیز ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھ کوششوں کے باوجود جو کہ باقی دنیا کی ہو رہی ہیں کہ جناب ہم جس طرح برکس ہے کہ ایک آلٹرنیٹ کرنسی لے کر آ جائیں، ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو، چائنا اس پہ آلریڈی کام کر رہا ہے، عالمی مارکیٹ سے جو وہ گولڈ جو ہے اٹھا رہا ہے. بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے فارن ریزروز جو ہیں ڈالر میں نہیں رکھ رہے، گولڈ میں شفٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ ڈالر کی جو ایک انفلوئنس ہے اس کو بریک کیا جا سکے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاکھ کوششوں کے باوجود ڈالر ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے. تو یہ تھوڑا سا شاید وہ کریڈٹ لینے دیں ان کو کہ جی ڈالر اپنی جگہ پہ موجود ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، ان کو انڈیا اور رشیا کی جو یوان کے اندر چائنیز کرنسی کے اندر آئل ٹریڈ ہے وہ بھی پسند نہیں ہے. جہاں اب وینیزویلا بھی جو ہے وہ ڈالر میں تو ٹریڈ نہیں کر رہا تھا، چائنیز کرنسی یوان میں کر رہا تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. سو اگر پیٹرو ڈالر سسٹم کے اس پورے ایک ایسے نظام کو جو کہ یو ایس نے بنایا ہے کوئی بھی ملک چیلنج کرے گا تو پھر اس پہ سینکشنز بھی آ سکتی ہیں، اس کے اوپر حملے بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو یو ایس نے ثابت کر دیا کہ ہم یہ کریں گے. تو ان تمام ایفرٹس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہاں ڈالر ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے تو ان اے وے ہاں جی امریکہ کو گریٹ بنا دیا، لیکن اسٹیبل ہے. لیکن آنے والے دنوں میں جب یہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہوگا تو پھر ہاں ضرور میرے خیال سے امریکہ کے اندر سے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھیں گی کہ جی آپ تو یہ خواب دکھا کے آئے تھے کہ معیشت بہتر ہوگی، آپ نے خواب دکھایا تھا کہ جی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، آپ نے خواب دکھایا تھا کہ انڈسٹری کو میں واپس لاؤں گا. بالکل. سو ابھی تو یو ایس میں کوئی انڈسٹری واپس آ نہیں رہی ہے. انفیکٹ جو وہاں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں وہ بھی اپنے لیے دوسرے ایونیوز جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں کہ جی یہاں پر اتنی زیادہ ہماری ریلائنس چائنیز پروڈکٹس پہ ہو چکی ہے اور اگر وہاں سے ذرا سا بھی سلسلہ رکتا ہے تو پھر ہماری مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. سو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فی الحال کے لیے آئی تھنک ہی از سیف یو نو. بٹ آنے والے دنوں میں اگر واقعی آپ کا یہ ریلائنس کچھ عرصے کے اندر چائنا پہ ختم نہیں ہوتا دین یو ایس از ان اے بگ ٹربل. تھینک یو سو مچ سعدیہ، آپ نے بڑا ہی کلیئر ہمیں بتایا. اور اگین جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا، کیا نیریٹو شیپ ہوگا، امریکہ کس کروٹ بیٹھے گا، وہ تو وہاں کی اس وقت کی پالیسیز ہی بتا سکتی ہیں. بٹ ابھی کے لیے جیسے سعدیہ نے کہا کہ ٹرمپ از سیف ناؤ. آئی ریئلی ہوپ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہو. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ اپنا وطن. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.